نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق صدق اللہ. درود پاک پڑھیں مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دولت ایمان و عمل کے ساتھ عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی. جیسا کہ ہمارا جو سابقہ موضوع چل رہا تھا، آپ حضرات کو معلوم ہے پچھلے جمعہ کس تعلق سے ہماری اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی. کیا آپ میں کسی کو یاد ہے؟ وضو تو بہت بڑا موضوع ہے. پچھلے جمعے جو ہماری گفتگو ہوئی وہ کس نقطے پر ہوئی تھی؟ چہرہ دھونا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، یادداشت میں حفاظت فرمائے. بہت اچھا لگتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ جواب دیتے ہیں. مجھے بے پناہ خوشی اور قلبی مسرت ہوتی ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں. کوئی دین سیکھنے کے لیے آتا ہے. آج علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس سے دو طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک، میں نے غصے میں طلاق دے دی، میری بیوی میرے نکاح میں واپس کیسے آئے گی. دوسرا، میرا باپ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ اتنی دولت چھوڑ کے گیا، میرا حصہ کتنا بنے گا. یہ کوئی پوچھنے نہیں آتا کہ وضو میں میری نماز کیسے درست ہوگی، نماز میں خامی و خرابی ہوگی. میں اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز آپ ایک مرتبہ سن لیں، سمجھ لیں، کہیں کوئی غلطی ہو، خامی ہو تو مجھے بتا دیں. اس میں کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اللہ ماشاءاللہ 1 2 4 5 لوگ جو آئیں گے وہ قورموں پہ گننے کے لائق ہوتے ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہوتا. آج حالات یہ ہیں. اسی لیے میں نے یہ موضوع رکھا ہے اپنا اصلاحی پہلو پر، کہ جو ہماری خامیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جو بھی زندگی ملی ہے وہ اطاعت خداوندی میں گزر جائے، اس کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزر جائے، تبھی کامیاب ہے، بامراد ہے. تو پچھلے جمعہ ہمارا جو موضوع تھا، جو گفتگو چل رہی تھی، وہ وضو کے فرائض پر چل رہی تھی. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. پیچھے والے بھی بولے 4. اوپر والے بھی جو ہے، مجھے آواز نہ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنی زبان سے ادا ضرور کر لیں. زبان سے نکلی ہوئی بات ذہن پر محفوظ رہتی ہے. تو 4 فرض ہیں. چاروں فرض کائے سے ثابت ہیں؟ ان کے فرض ہونے کا کہاں سے ثبوت ہے؟ قرآن کریم سے. کون سی آیت سے؟ جو میں نے تلاوت کی. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ چاروں قرآن کریم سے ثابت ہے. یہ چاروں کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. ان میں سے کوئی ایک باقی رہ گیا یا ایک میں ذرا سی، یعنی سوئی کے ناخے کے برابر بھی کوئی جگہ دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. سمجھ میں آنی بات؟ سوئی کا ناخا تو وضو نہیں ہوگا. چہرے کی حد کیا بتائی تھی؟ جی، یہ چہرے کی یہ آ گئی ہے حدود. ٹھیک، ماشاءاللہ. اچھا، ایک نقطہ اور بتایا تھا میں نے. کیا بتایا تھا؟ چہرے میں کیا شامل ہے؟ ہونٹ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ.
چہرے میں کیا شامل ہے؟ ہونٹ. ہونٹ کے کتنے حصے ہیں؟ 2، ایک تر ایک خشک. بھیگا ہوا ہونٹ جو عام حالت میں رہتا ہے وہ اندر کی جانب رہتا ہے، وہ منہ کا اندرونی حصہ ہے. سوکھا ہوا ہونٹ جو ہے، خشک ہونٹ جو ہے، وہ باہر کی جانب رہتا ہے، وہ چہرے میں شامل ہے. اس کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. نہیں دھونا تو وضو نہیں ہوگا. وضو نہیں تو نماز نہیں، اور قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اچھا، اب ایک خاص بات کی طرف، اور چہرے ہی میں ایک خاص بات کی طرف جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے توجہ دلائی. ہم پانی لیتے ہیں چلو میں، کوئی اس چلو سے لیتا ہے تو پانی نہیں آتا. دونوں چلوؤں سے لینا چاہیے پانی، چاہے گلاس کاپ سے لے، ٹوٹی سے لے، بدنے سے لے، لوٹے سے لے، تمبالو سے لے، چمبو سے لے، ڈبے سے لے، جس سے چاہے اس سے لے، لیکن لے بھر کر. اور لینے کے بعد چہرہ آپ اوپر رکھ کر کے ڈالیں گے تو پانی پہنچتے پہنچتے گر جاتا ہے، گرتا ہے. تو اس لیے ہلکی سی گردن جھکائیں اپنی، ہلکی سی گردن. پہلے چہرہ مل لیں، خوب اچھی طرح سے رگڑ لیں، چہرہ خوب رگڑ لیں کہ کوئی حصہ، کوئی ناکہ ایسا باقی نہ بچے جو بھیگنے سے رہ جائے. جب آپ ملیں گے جگہ تر ہو جائے گی، جب جگہ تر ہو جائے گی تو پانی کا بہنا آسان ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب آپ کی جگہ خشک رہے گی، سوکھی نہیں رہے گی، آپ پانی کتنا ہی بہا لیں اس کے اوپر، لیکن جگہ وہ بھیگتی نہیں ہے، پانی گرتا ہے، بڑھ جاتا ہے، وہ جگہ سوکھی کی سوکھی ہی رہتی ہے. تو اس لیے خوب ملنے کے بعد پانی لیں، ہلکا سا چہرہ جھکا کر یہاں ڈالیں پانی. جیسے پانی ڈالیں چہرہ اٹھا لیں اوپر، پانی کے ڈلتے چہرہ اوپر اٹھا لیں. جیسے اوپر اٹھائیں گے تو پانی کی خاصیت کیا ہے؟ نیچے کو جانا. تو چہرہ آپ کا یہاں سے لے کر پانی جب پڑے گا بہہ کر یہاں آ جائے گا. 3 مرتبہ کا کرنا سنت ہے. ایک مرتبہ میں بھی اگر پانی بہ جاتا ہے تو فرض آپ کا ادا ہو گیا. 3 مرتبہ پیدل پہ جو کام کرنے کا ہے یہ ہے سنت. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نفر اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے پانی تو ڈالا یہاں پر اور بھیگ کے یہ آ گیا. یہ جو کنپٹیاں ہیں ہماری، یہ کنپٹیاں جو ہے ہماری، یہ چہرے کی حدود میں شامل ہے. قائم ہے، چہرے کی حدود میں شامل ہے، چہرے کی حد میں شامل ہے. ہم پانی ڈالتے بہ کر یہاں جاتا ہے، کنپٹیوں پر نہیں پہنچتا. پہنچتا ہے؟ کنپٹیوں پر نہیں پہنچتا پانی. تو اس لیے کنپٹیاں چہرے میں شامل ہیں. احتیاط برتے پانی کے بہاؤ کے وقت کہ کنپٹیوں پر بھی پانی بہ جائے. اگر نہیں بہا تو چہرہ نہیں دھولا، فرض ادا نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنی باریک چیزیں ہیں، چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں. ان چیزوں کا سمجھنا ہر عاقل و بالغ مومن مسلمان پر فرض ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے شارحین حدیث فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا اس میں. اعلیٰ حضرت کا علم تو اعلیٰ ہی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خصوصی طور پر پیدا فرمایا تھا دین کے کام کے لیے، اور جس مقصد کے لیے پروردگار نے انہیں پیدا کیا تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی لمحہ لمحہ بغیر کسی غفلت کے انہوں نے پورا کام انجام دیا. ہر موضوع پر قلم اٹھایا، ہر معاملے پر اپنی رائے قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور قوم کے سامنے رکھ دی. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں علم سے مراد کیا ہے؟
علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے مومن مسلمان جو ہے حافظ قرآن بنے، عالم بنے، مفتی بنے، فقیہ بنے؟ کیا سب پر یہ فرض ہے کہ سب بنے؟ فرماتے ہیں نہیں۔ اس کا مطلب، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد زندگی کے جس شعبے میں قدم رکھتا چلا جائے، ہر اس شعبے کا اتنا علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے، جائز ناجائز، حلال و حرام میں وہ تمیز کر سکے، صحیح اور غلط کی اسے پہچان ہو سکے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہو سکے کہ اللہ کا کیا حق ہے میرے ذمے وہ جان لو، اور بندوں کا کیا حق ہے میرے ذمے وہ جان لو۔ ماں باپ ہیں تو ماں باپ کا مجھ پر کیا حق بنتا ہے میں وہ حق جان لوں، یہ حق کا جاننا فرض ہے۔ اور اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اس اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت کرنا، اس کے لیے اچھی راہوں کو ہموار کرنا، رزق حلال پاکیزہ کمائی کا حصول کس طرح سے حاصل کروں جس سے میرے بچے کے اندر دینداری، تقویٰ، پرہیزگاری حاصل ہو جائے اور میں خود متقی و پرہیزگار بنوں، رستہ فرما بردار بنوں، تو مجھے کس راستے پر چلنا چاہیے، اس راستے کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی زندگی محال خیر رہی، دھیرے دھیرے ہر ٹاپک پر گفتگو کروں گا۔ اب میرا موضوع کیا ہے؟ وضو۔ کن پٹیاں یہ کائے میں شامل ہے؟ چہرے میں۔ اس کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ عورت، ہماری مائیں بہنیں جو ناک کی نتھنی پہنتی ہیں، اس نتھنی کو بھی وضو کے وقت ہلائے، پانی پہنچائے نتھنی کے سوراخ تک۔ کیوں؟ اس کے سوراخ کا اوپر کا جو حصہ ہے وہ ناک میں شامل ہے اور ناک چہرے میں شامل ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہو گیا چہرے کی حدود۔ اچھا، اب کسی کی داڑھی ہلکی ہے تو وہ اندر تک پانی کا پہنچائے، اور اگر داڑھی کسی کی گھنی ہے چہرہ دھوئے، پانی ڈالے اور داڑھی میں خلال کرے، داڑھی میں خلال کرے۔ یہ ہو گیا پہلا فرض وضو کا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کا دھونا۔ دوسرا فرض وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنی تک نہیں، کوہنی سمیت دھونا، کوہنی کے ساتھ دھونا۔ اب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو غور کریں، ہاتھ میں سوکھا رہنے کی کئی جگہ ہیں، وہاں عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم سوچتے ہیں کہ ہاتھ دھو لیا ہم نے اور پانی لیا، ہاتھ گیلا پانی لے کے ہم نے پوچھا، ہاتھ ملا اور ہم نے چلو میں پانی لے کے یوں ڈال دیا، پانی کتنا آیا چلو میں؟ اتنا سا، وہ ڈالتے ہی کام کر دیا، ہی گھٹے سے نیچے کو اتر گیا، یہ پورا ہاتھ کر گیا۔ کوئی اگر تھوڑی سی توجہ کر لے تو وہ یوں کر لیتا ہے، یوں بھی کرے گا تب بھی پانی جو ہے یہاں آ کے یہیں گر جاتا ہے، یہاں تک نہیں پہنچتا ہے کوئی صورت ایسے اس طرح سے پہنچانے کی ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو اب پانی کا ڈالنا یہ پوروں پر سنت ہے، یہاں سے اب ہم نے پانی بہایا، پانی ڈالا، اور ہم نے چلو میں پانی لے کر، دونوں چلوؤں سے پانی لے کر کے ہم نے پانی ڈالا، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ پورا ہاتھ ملنا چاہیے، رگڑنا چاہیے، گھسنا چاہیے، اور یہ خاص کر کوہنی۔ اکثر دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا، کبھی کبھی ہنسی بھی آئی مجھ سے، جو ہے ایک دم ان لوگوں کے بھولے پن پر، ایسا بھولا پن ہمارے قوم کے اندر ہے، اپنے ذاتی معاملات میں تو بہت تیز ہے، دین کے معاملے میں بڑا بھولا ہے۔
معاملات میں تو کہیں بات نہیں کھاتا ہے، بہت مشکل سے کھاتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں بڑا بھولا ہے۔ ارے حضرت پر دھیان ہی نہیں رہا مجھے۔ کبھی کبھی کسی کو دیکھا اور کہہ دیا کہ بھائی تم نے ہاتھ دھو لیا ہے، کوہنی تمہاری خشک رہ گئی، تو اب وہ کیا کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، دائیں بائیں، کچھ ہے نہیں، دھیان آیا چہرے پہ داڑھی ہے، داڑھی پہ پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، اس نے جلدی سے پہنچا، ہاتھ اٹھاتے یوں پڑھ کے بولا حضرت اب تو نہیں ہے، اب تو سوکھا نہیں ہے، آج بھولے پن پر قربان جائے۔ تو یہ مسح ہو گیا، ملنا کیا ہوا، مسح ہوا، حکم کیا ہے، غسل کا، فغسلوا، دھونے کا حکم ہے، ملنے اور مسح کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہاتھ دھونا ہے، دھونے کا مطلب ہے پانی کا بہانا۔ تو اس لیے، اور یہ جو ہاتھ کی جو گھائیاں ہیں ہماری، یہ ہاتھ کی گھائیاں، یہ گھائیاں بھی خشک رہ جاتی ہیں اکثر، آپ جو پانی لیں گے گھائی مل جاتی ہے، ملتی ہے، پانی نہیں پہنچتا اندر، جب پانی نہیں پہنچے گا تو یہ حصہ تو ہاتھ میں ہی شامل ہے ہمارا، یہ دھونا۔ اور دوسرا ہم انگوٹھی پہنتے ہیں، انگوٹھی ڈھیلی ہونا چاہیے کہ پانی حرکت دینے سے انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچ جائے، اگر نہیں ہو رہا تو انگوٹھی نکال کے وضو کر دیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہو پا رہا، انگوٹھی نکالنے میں کوئی دقت ہے، انگوٹھی ہاتھ میں لگاؤ، اپنی جگہ سے ہٹا دو، یہ حصہ دھو، رگڑو، پانی بہاؤ، پھر انگوٹھی آگے بڑھا دو۔ سمجھ میں آ رہی بات میں نہیں؟ تو پانی یہاں سے جب بہائیں گے تو یہاں تک آ جائے، فرض ادا ہو جائے، دونوں کوہنیوں کا یہی حکم ہے، کیا ہے سمجھ میں آئے؟ دونوں ہاتھوں کا، دونوں کوہنیوں کا، اور یہ انگلیوں کا خلال، یہ تو سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ دھونا فرض ہے، یہ دھونا فرض ہے، خلال سنت ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے جب پانی بہائیں تو ہاتھ کھول لیں، پہلے یہاں کا، یہ پانی بہ جائے تو پانی چلو میں لے کر کے جو ہے آرام سے پانی پہنچا دیں۔ یہ ہو گیا ہمارا وضو کا کون سا فرض ہوگا؟ دوسرا فرض، ماشاءاللہ، یہ دو فرض ہو گئے، یاد رہیں گے؟ وضو کے اندر آپ احتیاط برتیں گے، میرا کام میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، صرف پیغام حق کا پہنچانا ہے آپ تک، لٹھ لے کے کھڑا نہیں ہونا ہے آپ کے سامنے۔ ہاں اگر آپ کو ذوق اجازت دے، شوق اجازت دے، آپ دین سیکھنا چاہتے ہو، جب جہاں جس وقت چاہیں جو مسئلہ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے، میں اپنے علم و معلومات کے مطابق اپنی بات ضرور پہنچاؤں گا۔ ہاں اگر فوری طور پر وہ مسئلہ میرے ذہن میں حاضر نہ ہو تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ بعد میں جواب دوں گا، اس کا مطلب جو ہے کوئی اور نہ لے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب فوراً دیا جائے۔ ایک مثال میں پیش کر دوں، سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ حیات ہیں، حضرت علامہ مبین الدین صاحب امروہوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے لیے حضور مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اگر روئے زمین پر چلتا پھرتا کسی کو اللہ کا ولی دیکھنا ہو تو میرے مبین الدین کو دیکھ لے۔ وہ ایک دن حاضر ہوئے سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں، انہوں نے ایک سوال کیا، حضرت مفتی اعظم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، سرکار مفتی اعظم خاموش ہوئے، کوئی جواب نہ دیا، ایک وقت گزر گیا، ایک موقع پر پھر حضرت علامہ مبین الدین امروہوی حضور مفتی اعظم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، وہاں حاضر ہو کر دستبوسی کی اور بیٹھے گئے، سرکار مفتی اعظم اٹھے، اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، اندر سے کتاب ہاتھ میں لیتے ہوئے باہر تشریف لائے، فرمایا لیجئے مولوی صاحب آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔ علامہ مبین الدین امروہوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں تو بھول چکا تھا کہ میں نے کبھی کوئی سوال بھی کیا مفتی اعظم سے، اتنا عرصہ گزر گیا تھا، مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ کیا سوال تھا میرا۔ تو سرکار مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فلاں وقت مجھ سے ایک سوال کیا تھا،
اس کا جواب میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے لکھا ہوا دیکھا تھا، میں نے اپنی نظر سے گزرا تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ کو وہی جواب سنا دوں، اس وقت میرے سامنے وہ موجود نہیں تھا۔ آج آپ تشریف لائے ہیں، حسن اتفاق ہے کہ وہ کتاب بھی مجھے مل گئی، اعلیٰ حضرت کا تحریر کیا ہوا وہ جواب بھی مجھے مل گیا۔ لیجیے اعلیٰ حضرت کا جواب سن لیجیے آپ کے سوال کا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی لیے جب علماء کرام بزرگوں نے فرمایا ہے علماء کی بارگاہ میں آؤ تو زبان کو سنبھال کر کے آؤ، اور اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو سنبھال کر کے جاؤ۔ کیوں؟ ایک واقعہ میں اس پر بھی عرض کر دوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا مجھے ایک حدیث کی تفسیر چاہیے، میں اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا ہے وہ کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست باطنی سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے حضور؟ میں اس حدیث کو بڑے بڑے علماء کے پاس گیا سمجھنے کے لیے، جو میں سمجھنا چاہتا تھا، جو میں جاننا چاہتا تھا، مجھے کسی نے اس کا کوئی مطلب ایسا نہیں بتایا۔ کون سا زمانہ؟ حضرت حسن بصری کا زمانہ، آج کا نہیں ہے زمانہ، دراز کا، خواجہ حسن بصری۔ تو آپ نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا، نیچے سے اوپر 3 مرتبہ نظر دیکھنے بعد ارشاد فرمایا اس کا ایکو کم کرو، آواز صاف پہنچنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شور شرابہ ہنگامہ ہو، آواز ایکو کم کریں، ہلکی کریں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر چھوڑ، زنار توڑ، اسلام میں داخل ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث پاک۔ گھبرا گیا آپ کے اس جواب سے، آپ کے اس جواب سے جو ہے وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا حضور میں بڑے بڑے اولیاء کاملین جو اس زمانے کے آپ کے معاصر ہیں سب کے پاس گیا، کسی نے مجھے ایسا نہیں سمجھایا جیسے آپ نے مجھے سمجھا دیا۔ تو ارشاد فرمایا ان کی ذات سے بدگمان نہ ہونا، وہ یقیناً جانتے تھے، یہ اس کا مطلب سمجھتے تھے، لیکن تیری ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے میرے ہاتھوں پر رکھی تھی، اس لیے انہوں نے اس کا جواب نہ دے کر تیری رہنمائی مجھ تک کر دی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا وہ حالت کفر میں تھا، جو سوال کر رہا تھا وہ حالت کفر میں تھا، زنار پہنے ہوئے تھا جو علامت کفر ہے، شعار ہے، اور لباس عربی پہنا ہوا تھا۔ اسی لیے ہر ایک کے لباس پر فدا مت ہو جانا، ظاہر دیکھ کر اس پر فریفتہ مت ہو جانا، عقیدے کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں کہیں دھوکہ مت کھا جانا۔ اس نے دیکھا وہ عربی لباس میں ملبوس تھا، اندر زنار پہنے ہوئے تھا، حالت کفر میں آیا تھا۔ وہ یہ سمجھنا چاہتا تھا اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ مومن کی فراست باطنی سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو وہ اندر تک کا دیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے کہا اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ، اور علماء کی بارگاہ میں آؤ تو زبان سنبھال کے آؤ۔ کیوں؟ با ادب بانصیب، بے ادب بدنصیب۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ سب جانتے تھے، کیونکہ قبول اسلام تیرا میرے ہاتھ پر اللہ نے مقدر کیا تھا۔
اس لیے انہوں نے تیری رہنمائی کر دی مجھ تک اور مجھ تک تیری رسائی کرا دی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے تو اس نے کہا حضور بس میں یہی سمجھنا چاہتا تھا کہ واقعی اللہ کا جو مومن صالح نیک بندہ ہوتا ہے وہ دل کی نظر سے دیکھتا ہے، نور معرفت الہی سے نظر دیکھتا ہے۔ اس لیے جو ہے میں اب آپ کی غلامی میں حاضر ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کرے اور اپنی غلامی میں قبول فرمائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے جب بھی ہمارے علماء تشریف لائیں، ہمارے پیشوا تشریف لائیں، ان کا احترام کریں۔ کیوں؟ علماء نائبین رسول ہے، علماء حق نائبین رسول ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نائب ہیں، ان کا احترام لازم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر سوال کرو جو تمہارے دل میں آئے، جو ضروری ہے دین سے متعلق، لیکن ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آج ہماری اور آپ کی گفتگو کس پر ہوئی تھی؟ دو فرض ہم نے سن لیے۔ کتنے فرض؟ پہلا، دوسرا، اب تیسرا چوتھا زندگی مال خیر رہی اگلے راؤنڈ میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور دین کو سیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ نیکی پر رہنمائی کرنا یہ بھی نیکی ہے نا؟ تو ہر کار خیر نیک عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کروں گا کہ ماشاءاللہ سے ہماری یہ مسجد نیچے بھی بھر جاتی ہے، اوپر کی بھی بھر جاتی ہے، اور روڈ پر ہمارے نمازی آتے ہیں۔ تو اب ہمیں اس کی وسعت کی ضرورت ہے، اس میں توسیع کرنا چاہیے۔ اس کے لیے تنہ تنہا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم سب مل کر کے ایک ساتھ اس کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں، تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہماری یہ مسجد بہت عالی شان مسجد نظر آئے، بڑی حسین و جمیل۔ کیونکہ جتنا ہم اللہ کے گھر کو سجائیں گے، اللہ ہمارے لیے جنت میں اتنا ہی عالی شان مکان بنائے گا، محل دے گا، ہے نا؟ یہ حدیث پاک ہے نہیں؟ تو میری ایک گزارش ہے، جہاں ہم اور آپ پان کھانے میں دن میں کم سے کم ایک پان کیا روپے کا آتا؟ 10 روپے کا۔ دن میں ہم 10 سے 12 پان کھا لیتے ہیں 100-150 روپے کے ہمارے پانوں میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ ہم کوئی کار خیر ایسا کر لیں جو ہماری زندگی کے لیے بھی بہتر ہو، اور ہماری آخرت کے لیے بھی بہتر ہو، اور ہماری آنے والی نسلوں کے حق میں بھی یہ بہتر ہو کام۔ زیادہ نہیں، کم از کم جب ہم جمعے کے دن اپنی مسجد آئیں تو کیا ہم 1000 نمازی اگر ہماری اس مسجد میں ہیں تو اگر 20-20 روپے بھی اگر وہ چندے میں دیں گے تو کتنا ہوگا؟ کتنا ہوگا؟ 20,000 روپے ہو جائے، اور 5 جمعے کے کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ، اور 10 مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ، ٹھیک ہے؟ اور 12 مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 12 لاکھ۔ سال میں ہمارے پاس ہماری اپنی بجٹ میں 12 لاکھ روپے آ جائے تو ہم دین کا کتنا بڑا کام کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی کار خیر میں حصہ لیں۔ کیا ہم 20 روپے اپنی جیب سے ہر جمعے نہیں لا سکتے اللہ کی رضا کے لیے؟ 100-50,000 2,000 کی میں نہیں کہہ رہا ہوں، کم سے کم اپنے اوپر اپنی مسجد کا حق سمجھتے ہوئے ہر آنے والا 20 روپے اگر لے کر کے آئے گا، 1000 نمازی ہمارے ہوں گے تو ایک ہفتے میں ایک جمعے کے 20,000 روپے ہو جائے۔ اللہ جسے توفیق دے وہ بڑھتی دے دے، کوئی 20 کی قید نہیں ہے، تو کم سے کم 20 روپے تو آپ کا حق بنتا ہے۔ اس سے کم کیا؟ ہم 15 کھانے کی جگہ 13 کھا لیں، 2 پان، ایسا نہیں کر سکتے ہم؟ بتاؤ، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بات؟ میں غلط کہوں تو میں اپنی بات ابھی واپس لیتا ہوں۔ کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے اس مسجد کی خدمت اور دیکھ ریکھ کرنا؟ کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ ہر بچہ ہمارا 20 روپے ڈال سکتا ہے نہیں ڈال سکتا؟
آپ سے گزارش میں بار بار آپ کو اعلان کروں، بار بار کہوں کہ مسجد کے لیے دو، مسجد کے لیے دو، تو آپ کا کیا حق نہیں بنتا کہ آپ خود اپنی طرف سے کچھ کریں؟ اتنا احسان، ہماری قوم دلیر ہے، دل والی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مردار ہے، دل ہے اللہ نے دیا، لیکن راستے انہیں بتائے جائیں، طریقے بتائے جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، قطرہ قطرہ کر کے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا میری یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات کم سے کم ہر فرد 20 روپے ضرور چندہ دیں، ہر جمعے کو اپنے اوپر مسجد کا حق سمجھتے ہوئے، مسجد پر احسان نہیں، اللہ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، اللہ کا احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں صحت دی، عافیت دی، تندرستی دی، سلامتی دی اور دولت ایمان و عمل سے عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ نوازا ہے، تو ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو کم سے کم 20 روپے ہر فرد مسجد کا آنے والا مسجد کے لیے ضرور دے، اپنی آخرت کے لیے دے، اپنی آخرت کے لیے دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ کون سی تاریخ میں ہے؟ پرسوں اتوار کو، پرسوں آنے والا اتوار 3 بجے سے 5 بجے دوپہر جناب عبدالباسط صاحب برکاتی کے مکان پر خواتین کا اجتماع منعقد ہوگا، اس میں آپ اپنی مائیں بہنیں بیٹیوں کو دین سیکھنے کے لیے ضرور بھیجیں کہ وہاں جائیں، وہ دین حاصل کر کے آئیں اور اپنے گھر کو دینی ماحول میں بسائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں، پہلے اپنی صفوں کو درست کر لیں، پیچھے اگر جگہ ہے تو وہ آنے والوں کو جگہ دے دیں، اوپر اگر جگہ ہے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اوپر آگے بڑھیں اور اگلی صفوں کو پر کریں، اور پر کر کے جگہ بیچ میں جو ہے اسے خالی نہ رہنے دیں، بیچ میں جگہ کو خالی نہ رہنے دیں اور اپنی اپنی صفیں پر کر لیں جلدی سے۔